اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ماہ ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بزم شب نور، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور آپ دیکھتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن لائیو، اور لائیو میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارا مائک بھی خراب ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہمارے پاس جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں ان کی پرچی نہیں ہوتی تو پرچی بھی لینی پڑتی ہے، تو لائیو ہے۔ اور مین تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلوص جو کہ ہم آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ہمارا خلوص ہی وہاں پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک ہماری ان تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں، اور ماہ ربیع الاول گزر رہا ہے، اور عاشقان مصطفیٰ بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ اسے مناتے ہیں، اور میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہی گزارش کرتا ہوں ہر روز اپنی ٹرانسمیشن میں کہ آپ ضرور حضور کا میلاد منائیں۔ اگر آپ کے اسباب نہیں ہیں تو چھوٹا سا بھی، چاہے چھوٹا اہتمام کر کے، لیکن حضور کا میلاد ضرور منائیں، اس سے بڑی برکتیں ملتی ہیں اور بڑی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ میں تعارف کرواتا ہوں معروف عالم دین، آپ بہت چینلز پہ مصروف ہوتے ہیں اور بہت پروگرامز ہوتے ہیں ظاہر ربیع الاول کے، لیکن آپ ہمیں رات کے اس پہر میں وقت دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ جناب علامہ شہریار داؤد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں جزاک اللہ۔ بزم شب نور میں میرے ساتھ معروف نعت خواں، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ بھی بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں جناب عباس سہروردی، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہماری ٹیم کا حصہ جناب فیصل قادری صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے اس طرف بیٹھے ہمارے مہمان جو کہ پیر جو گوٹ سے آپ تشریف لائے، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ بھی ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، جناب سید احمد شاہ راشدی، السلام علیکم۔ سائن کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم شب نور میں اور کراچی قیامت میں۔ جناب میں چاہوں گا کہ ہم سے آپ آغاز کریں ہماری محفل کا۔ جی ضرور، ایک بار رسول برکت کے لیے درود پاک پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا وعلی آل سیدنا مولانا محمد و صحابہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تو محیط عالم رنگ و بو، تو محیط عالم رنگ و بو،
تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، اور جسے چاہے تو وہ عزیز ہے، جسے چاہے تو وہ عزیز ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے، تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، ہے ریاض خستہ کی التجا، خستہ کی التجا، تیری بارگاہ میں اے خدا، تیری بارگاہ میں اے خدا، کہ میرا چاک داماں بھی ہو رفو، میرا چاک داماں بھی ہو رفو، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے رب کہاں پر نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ۔ اور مظفر وارسی صاحب فرماتے ہیں کہ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اللہ پاک اس حمد باری تعالیٰ کے صدقے جو لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اللہ پاک ان تمام کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، بالخصوص بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی کے اللہ پاک درجات بلند فرمائے۔ میں علامہ صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ جناب علامہ صاحب یہ بتائیں، نسبت رسول عشق مصطفیٰ یا غلامی رسول کیا ہے؟ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ہائے ہائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نسبتوں کی تو ساری بہاریں ہیں، یہ بہاریں ساری نسبتوں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو تخلیق کرنا، پیدا کرنا مجھے اگر پسند نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو ہی ظاہر نہ کرتا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر میں نے اپنے نور سے آپ کا نور تخلیق فرما دیا۔ اب اس نور کو جس خاص مقام پر اللہ نے چاہا رکھا، اب درود و سلام کے نذرانے شروع۔ اللہ اچھا، اس وقت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے اور کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ اللہ نے نہ کائنات، نہ دن، نہ رات، نہ اب، نہ تب، نہ جب، نہ کب، کچھ بھی نہیں تخلیق فرمایا ابھی تک۔ فرمایا تخلیق تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور۔ اب
اب درود و سلام کو ایک نسبت قرار دے دیا گیا. جی دا پوائنٹ آف کنیکشن یا جو مین آف کمیونیکیشن ہے نا, اللہ سے بات کرنی ہے, محبوب کے در پر آؤ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ عز و جل سے اگر کمیونیکیشن چاہیے تو رسول اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ, ان کا در, ان کا نسبت ضروری ہے, اس کے بغیر کام نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب علیہ السلام جو تمہیں دیں اسے لے لو, جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اب ہمارے آقا علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ میری ساری امت جو ہے وہ جنت میں چلی جائے. یہاں میں آپ کو بیلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اور بی بی زبیدہ خاتون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ سنانا سمجھتا ہوں. کیا ہوا کہ بی بی زبیدہ جو خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ محترمہ تھیں, دونوں میاں بیوی بھگی میں بیٹھے سیر کو نکلے, راستے میں دیکھا حضرت بیلول دانا رحمۃ اللہ علیہ, یہ مجذوب بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ بیٹھے تھے, دیکھا کہ زمین پہ نا ڈھیریاں بنا رہے ہیں ریت کی. بی بی صاحبہ پہچانتی تھی اللہ والے ہیں کیونکہ ان کو نسبت ہے رسول اللہ سے, سید ہیں, آل رسول بھی ہیں. بہرحال جی نیچے اتنی, بھگی رکوا کر, بابا السلام علیکم, کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بی بی جنت کے محل بنا رہا ہوں. پوچھا بی بی نے پوچھا بابا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچیں گے. کتنے کا؟ 1 درہم کا. بابا جی 1 درہم لے لیں. دیا. انہوں نے ایک مٹی کے ڈھیری کے گرد دائرہ کھینچا, لکھا یہ محل جو ہے زبیدہ خاتون بن زوجہ خلیفہ ہارون رشید کا ہے. آ کر کے بھگی میں بیٹھ گئی. خلیفہ صاحب نے پوچھا کیا؟ بولا مجھے ایک سودا کر کے آئی ہوں, جنت کا محل خرید کر آئی ہوں بابا صاحب. جنت کا محل بابا صاحب, ٹھیک ہے. خیر رات ہوئی, سوئے. خلیفہ صاحب جنت میں سیر کر رہے ہیں خواب میں, دیکھتے ہیں بڑا عالیشان محلات ہیں. ایک محل پہ لکھا ہوا ہے یہ محل جو ہے زبیدہ خاتون زوجہ خلیفہ ہارون رشید کا ہے. اللہ اکبر. اب جو آگے بڑھے میری بیوی کا محل, اندر جانا چاہ روک دیے گئے. دربانوں نے کہا رک جائیے, آپ کا محل نہیں ہے, اپنا محل ڈھونڈیے. آنکھ کھل گئی, دیکھا بیگم نہیں ہے, دوسرے کمرے میں تہجد پڑھ رہی ہیں. انتظار کیا, پوچھا تم نے دوپہر میں کچھ بتایا تھا کہ تم نے کوئی جنت کا محل خریدا, وہ کچھ کیا سین ہے مجھے بتاؤ. فرمایا اسی طرح میں نے وہ بابا جی سے ایک محل خریدا ہے. میں اچھا میں بھی محل خریدوں گا. خیر جب بندے دوڑا دیے, بیلول دانا مل ہی نہیں رہے. خیر وہ باہر جنگلوں میں کہیں ملے, سواری پہ بیٹھ کر پہنچے. خلیفہ صاحب کہنے لگے جی آپ ایسا کریں, کیا کر رہے ہیں بابا جی؟ اسی طرح مٹی کی ڈھیریاں بنائیں. فرمایا کہ بادشاہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں. بیچو گے؟ ہاں جی بیچوں گا. کتنے میں؟ اپنی ساری سلطنت دے دو. اللہ اکبر. ارے کل تو میری بیوی کو 1 درہم میں دیا تھا, مجھ سے پوری سلطنت مانگ رہے ہیں. تاریخی جملے فرمائے وہ بن دیکھے کا سودا کر کے گئی تھی, تم دیکھ کر آگے سودا کر. اور وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. میرے نبی نے کہہ دیا نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. جب لوگوں نے آگے کہا تھا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ نے فرما دیا اے محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب ان سے فرما دیجئے اللہ سے محبت کرتے ہو, میری یعنی محمد کی پیروی کرو, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا, تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یہ ہوتا ہے سستا سودا, یہ ہوتا ہے نسبتوں سے جڑنے کا فائدہ. ہم بس ایسے بدقسمت ہو گئے نبی کے امتی ہوتے ہوئے, میلاد منانے والے ہوتے ہوئے, اس کے باوجود ہم آج نبی کے دامن سے دور ہیں. اللہ ہمیں دامن پکڑنے کی توفیق. آمین آمین. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی. ہمیں جوائن کیا جناب معروف نعت خواں جناب کامران سہروردی صاحب, آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. رات کے اس پہرے میں آپ آئے بزم شب نور میں, اور میں حضرت کوئی بات نہیں. میں چاہوں گا کہ آپ مائک لیں عباس بھائی سے, اور میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی, عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی. سال بھر دیکھی نہیں ہے
ہم نے رونق آج سی ہو رہی ہے ہر طرف، یہ کیسی بارش نور کی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی۔ آمنہ بی بی کا دل کیوں ہو رہا ہے باغ باغ، آمنہ بی بی کا دل کیوں ہو رہا ہے باغ باغ، ان کے گھر سے عرش تک کیوں نور کی ہے روشنی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی۔ شہریار بھائی، اللہ رب العزت کا بے پایا کرم تمام امت مسلمہ پہ بے تحاشا احسانات، لیکن جو جتلایا گیا وہ کیا سماعت فرمائیے۔ اہل عالم پر خدا کے یوں تو احسان ہیں بڑے، اہل عالم پر خدا کے یوں تو احسان ہیں بڑے، ہے مگر سب سے بڑا احسان آمد آپ کی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی۔ اور تھے طواف کعبہ میں مصروف عبد المطلب، تھے طواف کعبہ میں مصروف عبد المطلب، ایک دم کعبے کی پیشانی سلامی کو جھکی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی۔ اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض، اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض، اصل میں جو عید ہے وہ، اصل میں جو عید ہے وہ عید میلاد النبی، اصل میں جو عید ہے وہ عید ہے بس آج ہی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی۔ ماشاءاللہ کامران سرودی کی خوبصورت آواز میں آپ نے ہدیہ نعت سماعت کی۔ عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، کیونکہ آمد ہے میرے سرکار کی، آمد ہے امام الانبیاء کی۔ اور میں بات کرنا چاہوں گا حضرت علامہ شہریار داؤد صاحب آپ سے۔ حضرت اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے تھے، لیکن میرے نبی جو ہیں وہ تو امام الانبیاء ہیں، حضور کی جسد اطہر کی کوئی خاص معجزات فرمائیں آپ۔ جسد اطہر کے خاص معجزات، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء اور رسول اور ساری کائنات کی
مخصوص شخصیات کو رطب اللسان بنا دیا آپ کی تعریفوں میں. اللہ اکبر. ہم نے اور آپ نے ایک بڑا مشہور نام سنا ہے مہاتما گوتم بدھ. جی 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 مہاتما جو بدھسٹ مذہب کے پیشوا ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا ڈاکٹر پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب جانے جانا کے اندر اس واقعے کو اپنی تحقیق، چونکہ وہ بہت بڑے محقق گزرے ہیں، بڑی ریسرچ ہے ان کی، وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا، میں تحقیق کے اوپر بات کرتا ہوں. میرا گمان ہے یہ جو یہ ہے نا گوتم بدھ صاحب، ان کا اصل نام ہے کپل یاستو. کپل یاستو. سدھارتھا سنسکرت نیم ہے ان کا، کپل یاستو ان کا نام اصل تھا. کپل اگر آپ کریں گے نا اس کو عربی میں تو کپل بنے گا کفل. اچھا یاد کپل یاستو کفل. ہمیں ایک نام ملتا ہے حضرت ذوالکفل علیہ السلام. کہتے ہیں میں نہیں کہتا کہ یہ ذوالکفل ہی ہیں، لیکن آپ جائیں کفل گڑھ پاکستان کے اندر، یہ آپ کو اس طرف ٹیکسلا کے آگے ملے گا علاقہ کفل گڑھ، وہاں بڑے بڑے مہاتما گوتم بدھ کے وہاں مجسمے لگے ہوئے ہیں. اچھا انہی مہاتما گوتم بدھ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ایک میں نہیں کہتا کہ میں آخری نبی ہوں، اپنے بارے میں وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں نہیں کہتا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اب اس کا نام ہوگا میتریہ. میتریہ کا جب اردو یا عربی ترجمہ کیا گیا بنا محمد. اللہ اکبر. اس کا سایہ نہیں ہوگا، اس کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھے گی، اس کے جو ساتھی ہوں گے اس کے دھومن کو زمین پر نہیں گرنے دیں گے، وہ اسے تبرک کے طور پر اپنے چہروں پر مل لیا کریں گے. اور آقا علیہ السلام کے جسم اتھر سے بہنے والے پسینے کا حال تو ہم نے پڑھا ہی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں اسے شیشی میں سرکار علیہ السلام جب آرام فرما ہوتے تھے تو پسینہ بے تحاشا مبارکہ آیا کرتا تھا جسم اتھر پر. میں وہ جو نا وہ بوتلوں میں شیشیوں میں جمع کر لیا کرتی تھی جو بھی ہمارے پاس برتن ہوا کرتا تھا. اور پھر ہم پتہ ہے اس کو کیا کرتے تھے، جب شادی ہوا کرتی تھی تو عروسہ یعنی دلہن کو ہم وہی عطر لگایا کرتے ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح ہمارے آقا علیہ السلام کے جسم اتھر. ارے یہی نہیں، ایک یہودی آیا کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے نبی ہو، آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اور میں تمہیں کیا مطلب تمہیں اس میں شک کیا ہے؟ کہ میں تو تب مانوں گا جب وہ سامنے والا درخت اگر وہ کہہ دے آپ اللہ کے نبی ہو تو میں آپ کو مانوں گا اللہ کے نبی. فرمایا اچھا ایک کام کرو، جو اس کو کہو تمہیں محمد بلاتے ہیں، تمہیں محمد بلاتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ کیسی بات کی؟ چلا کیا کہتا ہے درخت تمہیں محمد علیہ السلام بلاتے ہیں. روایات میں شارحین حدیث نے لکھا ہے درخت آگے جھکا، پیچھے ہوا، دائیں ہوا، بائیں ہوا، جڑیں نکالی، چلتا چلتا آقا علیہ السلام کے قدموں پہ آیا، جھکا سجدہ کیا، کہتا ہے یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. اب جو یہ معجزہ دیکھا تو دم بخود رہ گیا، گنگ ہو گئی زبان. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بس اب واپس چلا جا اپنی جگہ پر. اس یہودی کو دکھانا مقصود تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. جب یہ واقعہ جب دیکھا تو بس وہیں اس نے کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہو گیا. آج بھی آپ جائیں مکے میں آپ کو مسجد شجر، جو مسجد شجر ہے یہ اسی درخت کے پاس بنائی گئی ہے. عاشقان رسول نے جب سلطنت عثمانیہ تھی انہوں نے ان جگہوں پر جہاں سرکار کے معجزے رونما ہوئے وہاں پر انہوں نے مساجد تعمیر کر دی ہیں. تو جب آپ جایا کریں، جب آپ کو زیارتیں کرائی جائیں تو آپ کو بتایا جائے گا یہ مسجد شجر ہے، تو گاڑی سے اتر کے ضرور وہاں کھڑے ہو گئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا کہ آقا کا یہاں بہت بڑا معجزہ رونما ہوا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے. آپ دیکھتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ماہ ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بزم شب نور. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی اور ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں رات کے اس پہر میں بزم شب نور میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن ماہ ربیع الاول کی اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معروف اکابرین، ہمارے معروف علماء کرام، معروف نعت خواں یہاں بیٹھے ہیں. حضور کا میلاد ہم بڑے ایمان کے ساتھ منا رہے ہیں. میرے ساتھ ہمارے گمبٹ سے پیر جو گوٹ سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جناب سید احمد شاہ راشدی. میں چاہوں گا کہ آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب
حبیب اللہ. حضور کی آمد کے حوالے سے کلام ہے، پیش کر دیتا ہوں. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے گے صلی اللہ وسلم، پڑھتے گے صلی اللہ وسلم. آج درو دیوار مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. 12 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت. صاحب خلق عظیم مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. پیاری صورت ہنستا چہرہ، پیاری صورت ہنستا چہرہ. منہ سے جھڑتے پھول، نور سراپا چاند سا چہرہ. نور سراپا چاند سا چہرہ. حق کا پیارا رسول مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. جبریل آئے جھولا جھولانے، جبریل آئے جھولا جھولانے. لوری تیزی شان، سو جا سو جا رحمت عالم. سو جا سو جا رحمت عالم. دو جگ کے سلطان مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے گے صلی اللہ وسلم. آج درو دیوار مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. بہت خوبصورت
بصورت آپ نے بارگاہ رسالت میں آپ نے ہدیہ نہ پیش ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مزہ آیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ہماری اسکرین پر ایک نمبر چل رہا ہوتا ہے جس میں ہمارے جو دیکھنے والے جو سامعین ہیں رات کے اس پہر میں جو ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں انہیں ہم دیں گے عمرے کا مکمل پیکج، جس میں صرف ٹکٹ نہیں، عمرے کا مکمل پیکج۔ چودھری اسلم فاؤنڈیشن کی جو ہماری جو چیئرپرسن ہے محترمہ نورین اسلم، ان کی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے انہوں نے یہ پورا پیکج رکھا ہے، اور 10 ربیع الاول کو اس کی ہم قرآن اندازی کریں گے۔ آپ اس نمبر پہ صرف اپنی NIC واٹس اپ کریں اور اس سے کال نہ کریں، کوئی میسج نہ کریں، صرف اپنی NIC واٹس اپ کریں، اور انشاءاللہ جس کا بلاوا ہوگا ہم قرآن اندازی کریں گے، جسے سرکار بلائیں گے وہ جائے گا۔ اور ایک اور ہمارا جو کانٹینٹ ہے علامہ صاحب، جو کہ ہمارے جو معروف جو اکابرین ہیں، جو نعت گو شاعر ہیں، جنہوں نے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت خوبصورت نعتیں لکھیں، ہم یہ جو ہمارے جو نعت خواں ہوتے ہیں، یہ کمپٹیشن نہیں ہے کامران بھائی، یہ صرف ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں ایک پرچی نکالوں گا اور اس پہ آستائی لکھی ہوگی، آپ نے اس شاعر کا نام مجھے بتانا ہے، اور اگر آپ کو اس کا مقطع آتا ہو آپ اس کا مقطع سنائیں گے ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی ہوگا اس کی ایک پرچی ہم ڈال دیں گے 10 ربیع الاول کی ٹرانسمیشن میں، 10 سے 12 جو ہمارے نعت خواں ہوں گے، اور جس کی پرچی آئے گی اسے ہم دیں گے 50,000 روپے کیش۔ تو میں پہلی پرچی نکال رہا ہوں جو کہ ہمارے کامران سہروردی صاحب ہیں، اور مجھے آج لگتا ہے کہ ماشاءاللہ بڑے ظاہر تو ہر روز محفلوں میں ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ کلام ہے جناب، اس کی آستائی ہے: کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ مجھے اس شاعر کا نام بتائیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کا مقطع پڑھنا ہے۔ خالد صاحب کا لکھا ہوا کلام نہیں کامران بھائی، یہ لکھا ہوا جناب عبدالستار نیازی صاحب کا، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس کا مقطع یہ ہے: نہ مانگو تم دنیا کے خزینے، چلو نیازی چلیں مدینے، کہ بادشاہ ہی سے بڑھ کے نبی کے در کی گداگری ہے۔ آپ کے لیے ایک اور پرچی نکالوں گا میں، 3 پرچیاں آپ کے لیے نکالوں گا، ایک نکال چکا ہوں اور دوسری پرچی میں آپ کے لیے نکال رہا ہوں۔ اور یہ ہمارے جو اکابرین ہیں، جو نعت گو شاعر ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین آمین۔ یہ دوسری پرچی میں نے نکالی ہے جناب کامران سہروردی صاحب سے، اور کامران سہروردی صاحب اس اگر قرآن اندازی میں اگر آپ کی پرچی ڈالی جائے گی تو انشاءاللہ 50,000 روپے آپ کو کیش ہم دیں گے۔ اس کی آستائی ہے کہ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ یہ معروف نعتیں ہیں، اتنی ایسی نعتیں ہیں کہ ہم نے بھی بچپن سے سنی اور آپ نے بھی ہر محفل میں اس کو پڑھا ہوگا۔ یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو حضور کے قدموں پہ وار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ محمد علی ظہوری صاحب کی لکھی ہوئی نعت، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہت خوبصورت نعتیں انہوں نے حضور کی بارگاہ میں لکھیں، اور ہمارے نعت خوانوں نے اس کو پڑھ کر اللہ پاک نے ان کو بہت عزتوں سے نوازا۔ اچھا، اب میں عباس سہروردی صاحب آپ سے یہ پہلی پرچی میں نکال رہا ہوں آپ کی، اور یہ کلام بھی بہت معروف اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت مقبول، اور اس کے شاعر بھی حضور کی بارگاہ میں بہت مقبول: تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ۔ مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، لفظ یاد نہیں آ رہا۔ اس کا مقطع ہے: چوبازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکن محروم جامی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ان کے فیض سے میں مستفیض عطا فرمائے۔ بہت معروف شہرت ہے آپ بھی۔ ایک اور پرچی میں آپ کے لیے نکالتا ہوں جناب عباس سہروردی صاحب، یہ کمپٹیشن نہیں ہے، یہ صرف بارگاہ رسالت وہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کی بھی تربیت ہے، اور جو سننے والے دیکھنے والے جو نئے نوجوان نعت خواہ ہیں ان کی بھی تربیت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں 90% یہ رجحان ہو گیا ہے کہ نعت خواہ حضرات جو ہیں وہ نعتیں تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ نہ شاعر کا ان کو پتہ ہوتا، خود بھی نہیں پتہ، اور نہ وہ پتہ کرنا چاہتے ہیں۔ جی جی، لیکن اس آپ کے اس سیگمنٹ کی وجہ سے نا بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کن کا کلام ہے، کن کا کلام، اور ایسے معروف کلام پتہ چلنا چاہیے، معروف کلام جو بہت سارے نعت خوان، اور یہ میں کہتا ہوں شعراء کا حق ہے کہ ان کا
جب آپ کلام پڑھ رہے ہیں تو ان کا مقطع بھی پڑھیں اور ان کے بارے میں معلومات بھی. حضرت یہ کلام بھی بہت معروف اور ایسا معروف کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, اور لکھنے والے بھی کیا کمال, اللہ پاک نے بڑا ان کو شرف عطا فرمایا تھا. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو. ادیب صاحب کا کلام ہے, لیکن آپ یہ کلام اصل میں پڑھتا نہیں ہوں, یہ والے سارے کلام اچھا بہت کم مجھے پڑھنے کا. اچھا, ریاض الدین سہروردی صاحب کی بھی کلام ہے. ہاں میں نے دیکھا تھا ایک دن آپ کا پروگرام میں. اچھا, اس کی بھی نہیں آتی آپ کو مقطع؟ مجھے یاد نہیں ہے. اچھا, اس کا مقطع ہے کہ ادیب رائے پوری صاحب شعور نعت بھی ہو اور ضرباں بھی ہو ادیب. حضرت کیا ہے اس کا مقطع؟ ہاں, وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے. واہ واہ, جناب سید ادیب علی رائے پوری صاحب, اللہ پاک ان کو بھی غریق رحمت فرمائے. کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا, تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے. بہت خوبصورت آپ نے کلام لکھے, اور آپ کے بھی کلام پڑھ کے نعت خوانوں نے بہت عروج پایا. ایک اور پرچی عباس بھائی میں آپ کے نکالوں گا, اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی بھی پرچی قرآن میں ڈال دے. حضرت یہ بھی بہت معروف کلام ہے. سرور کہوں کہ مالک ہو, مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, سنا تو بہت ہے, مقطع یاد نہیں مجھے, پڑھا نہیں. مجھے صرف وہ مقطع یاد ہے جو میں نے کلام پڑھے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدین دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا لکھا ہوا کلام, اور بہت خوبصورت کلام. جناب ابھی تک ہمارے پاس کامران سہروردی صاحب ہی موجود ہیں جن کا ہم قرآن ڈالیں گے. جناب قبلہ احمد شاہ راجدی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں حضرت. یہ بھی ایسا ہے کہ اللہ کرے آپ کو معلوم ہو اس میں کچھ. یہ کلام ہے, بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر مدینے میں, میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. جی جی, ان کا نام مائک پہ صاحب دعوت اسلامی کے مقطع آتا ہے آپ کو؟ اس کا مقطع مجھے علامہ مولانا الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے کلام, اور الحاج مشتاق قادری صاحب نے اسے پڑھا, بہت خوب پڑھا. اللہ پاک مشتاق قادری صاحب کے درجات کو بلند فرمائے, ان کو غریق رحمت فرمائے. نہیں آتا اس کا اندرا مقطع نہیں آتا آپ کو. اس کا مقطع ہے کہ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں. جناب ایک اور پرچی میں آپ کے لیے نکالتا ہوں, اور یہ ہمارے شعراء ہیں جو ہمارے اکابرین ہیں, ان کو مخراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اللہ اکبر, کیا بات ہے. یہ کلام تو آپ کو آتا ہوگا. اگر آپ واقعی میں آپ کہتے ہیں نا کہ میں ذوالفقار بھائی کا شاگرد ہوں, تو آپ کو یہ کلام آتا ہوگا. سکون پایا ہے بے کسی نے, حدود غم سے نکل گیا ہوں, خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. یہ اس کا آخری جو مقطع ہے, جی ہاں, جس میں شاعر نے اپنا نام ہے آخری, جی جی آخری جو مقطع ہے, جو نعت کے آخری میں نہیں ہوتا, سب سے آخری میں جو لکھا ہوتا ہے. حرم کی تپتی ہوئی زمین پر نہیں, جگر بچھانے. کامران میں آپ کو آتا ہے؟ اس کا مقطع ہے بفیض حسان ابن ثابت برنگ نعت نبی اکرم, کمر میں شعور و سخن کی بے ادب کے موتی اگل رہے ہیں. واہ واہ, سبحان اللہ. یہ کمر جلا بھی کسی نے فرمائش کر دی تھی, ہاں ہاں, رات کو میں نے ایک محفل میں پڑھا ہے. اچھا, کمر جلاوی, پڑھا موبائل میں, کمر جلاوی صاحب کا لکھا ہوا کلام. فرما رہے ہیں اللہ پاک ان کو, سن رہا تھا, لائیو چل رہا تھا آپ کا پروگرام. اچھا اچھا, مقطع پڑھا تھا انہوں نے؟ جی جی. اچھا, یہ نعت بھی بہت معروف, اور میں نام نہیں بتانا چاہ رہا. یہ کلام ہے, سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا, اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ. کلام کبھی میں نے پڑھا نہیں ہے. نہیں پڑھا کبھی. یہ کلام ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب کا بہت کامران بھائی, اس کا مقطع دو اپنے ان کو دولت, جی, دو اپنے عشق کی دولت, واہ 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 واہ, مجھے اپنی آل کا صدقہ, یہ ریاض فقیر ازل سے تیرے در کا ہی ہے شاہ,
تیرے دست عطا کے آگے دامن ہے اس نے پسارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ جی جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنی طالب علمی کا دور کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں ایس ایم سائنس کالج، سندھ مسلم سائنس کالج میں پڑھا کرتا تھا، انٹر کا میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، اور 1988 کی بات ہے، 1988 مجھے ایسا پورا ہو گیا، اور میلاد النبی کی محفل تھی، علامہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نفس نفیس خود تشریف لائے تھے۔ ہمارے پرنسپل کیا نام ہے، حشمت اللہ خان لودھی صاحب، ابھی بھی حیات ہیں، 99 ایئرس کم و بیش ان کی عمر ہو گئی ہے، اور امریکہ میں ہیں۔ انہوں نے بصد احترام اور بڑی ریکویسٹ کر کے ہم لوگوں نے کہا تھا کہ یار علامہ صاحب کو بلا لو، حضرت جایا نہیں کرتے تھے عموماً باہر کسی محفل میں، لیکن حضرت تشریف لائے۔ آپ چونکہ نعت زیادہ پر آپ کا زور تھا، لیکن آپ نے بیان کیا، مجھے 1988 کتنے 36 سال تو ہو گئے، آلموسٹ 37 سال، مجھے آج تک ان کا بیان یاد ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے پر انوار کا انہوں نے جو ہے نا اس میں جو ہے نا شمائل ترمذی سے جو ہے رونق وہ انہوں نے بیان کیا تھا، اور وہ جو ہماری پورا وہ کمیونٹی ہال تھا ہمارا، وہ پورا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اسٹوڈنٹ سے، اور الحمدللہ میں نے لوگوں کو، نوجوانوں کو، یار انٹر میں کتنی ایج ہوتی ہے، 18 سال 17 سال کی عمر ہے، اس وقت میں نے نوجوانوں کو دھاڑے مار مار کے روتے ہوئے دیکھا جو رسول خدا علیہ السلام کے عشق میں رو رہے تھے، ایسا، کیونکہ وہ عاشق رسول ایک ولی اللہ کی زبان سے الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ سہروردی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا عبدالباسط رانا سہروردی شاہ صاحب، خاص طور پہ اپنے سید فصیح الدین شاہ صاحب، اعجاز شاہ صاحب، الحمدللہ، یہ کتنا بڑا انعام ہے اور امت پر احسان ہے کہ نوجوان نسل کو نعت رسول مقبول علیہ السلام کی طرف مائل کر دیا، نہ صرف مائل کر دیا، عاشق رسول بنا دیا، عاشق رسول بنا کر سرکار کے دامن سے وابستہ کر دیا، اور اپنے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے نجات کا راستہ آسان کر دیا۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے رسول ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا۔ آج کی قرآن اندازی جو ہماری ہوگی 10 ربیع الاول کو، جس میں 50,000 روپے ہم کیش دیں گے، تو آج کی محفل کا جو قرہ ہوگا جناب کامران سہروردی صاحب آپ کا ہوگا۔ جی میں نے نیت کر لی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر میرے اس قرہ میں یہ 50,000 نکل گئے تو باقی پیسے ڈال کے سرکار کی بارگاہ میں ہی جاؤں گا سلام کرنے۔ انشاءاللہ۔ واہ واہ واہ، یہ تو آپ نے اور پکا کر لیا۔ میں چاہوں گا کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اس کی آستائی اور ایک انترا پیش کریں۔ جی ضرور۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے آل رسول کا، یہ کرم ہے زہرا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو
غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر وہ سمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی 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 سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کامران سروردی صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں یہ آپ ہدیانات پیش کرتے ہیں، اور پچھلے سال ہماری ایک ٹرانسمیشن تھی ماہ ربیع الاول کی بزم ذوالفقار علی حسینی، جس میں ہم نے جو معروف نعت خواں تھے جو ان کے پڑھنے والوں کو بلایا تھا، یعنی ان کے جو معروف نعت خواں کو جو اچھے انداز میں جو پڑھتے ہیں ہم نے ان کو یہاں انوائٹ کیا تھا۔ ہماری ایک ٹرانسمیشن تھی جو الحاج فصیح الدین سہروردی صاحب پر تھی، اور ہمارے چیف گیسٹ تھے جناب اعجاز الدین سہروردی شاہ صاحب جو کہ فصیح بھائی کے بھائی ہیں، وہ تشریف فرما ہے، اور کامران سہروردی نے ماشاءاللہ 3 نعت خوانوں میں سے اچھے انداز میں پڑھا تھا اور انہیں ہم نے انعام دیا تھا ماشاءاللہ۔ تو مجھے یاد آیا تو میں نے کہا آج کی بھی ٹرانسمیشن میں آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا بتایا، میں ہمارے دیکھنے والوں کو اچھا سا میسج دینا صاحب۔ بس میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اس وقت امت جو ہے وہ بہت بری طرح سے فرقہ فرقہ بٹی ہوئی ہے۔ جی جی، ایک میں ہمارے ہاں جو بہت بڑا ایک نیا ازم سمجھ لیں، ایک نیا مذہب، ایک نیا فرقہ ٹائپ، یہ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ہے وہ ہے سوری ٹو سے، ویری سوری ٹو سے، سیلیبریٹی ازم۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں سوری ٹو سے، چاہے وہ مذہبی پیشوا ہو، وہ کوئی نعت خوان ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی وہ مفتی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، سجادہ ہو، ہمارے یہاں ہو گیا سیلیبریٹی ازم۔ ایسا ہی ہے حضرت صاحب میرا پیر سے بس یہی غوث ہے، میرا جو اینکر ہے یہی بیسٹ ہے، میں جو ہوں سب سے بہترین مفتی ہوں، میں سیکولر دنیا کی ابھی بات نہیں کر رہا، میں صرف اس لیے اس مذہب کی بات کرتا ہوں کہ اسٹل وی پاکستانی لو دا ریلیجیس اسکالرز، ہم ابھی بھی علماء کو بہت محبت کرتے ہیں۔ آج بھی تو اسلام کا کوئی بھی آگے نام لیتا ہے، چاہے اس کی اتنی لمبی داڑھی ہو یا وہ کلین شیو ہو، اسلام کا نام لیتا ہے قوم اس کے پیچھے چل پڑتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر ہمارا مذہبی اس فیلڈ کے اندر باقاعدہ اس کو پینیٹریٹ کیا گیا ہے، ڈالا گیا ہے، وہ پیچھے پیچھے سوری ٹو سے پیچھے پیچھے چلنے والے، دوڑنے والے، چومنے والے، امامہ چوم رہے، چادر چوم رہے، گاڑی چوم رہے، خدا کے لیے یہ نہ کریں، مذہب کو رہنے دیں۔ اس میں عاجزی انکساری اللہ نے دی ہے ہمیں، ہمیں عاجزی انکساری اختیار کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا میرے نبی علیہ السلام کا فرمان کا نچوڑ عرض کرتا ہوں، عالم کو اس کے علم سے گھیرتا ہے شیطان، اور جاہل کو اس کی جہالت سے گھیرتا ہے۔ بس ہمیں اب اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے، جتنی عاجزی اور انکساری ہوگی، یہ سیلیبریٹیزم، یہ اپنے اندر سے ایک سپر سٹار بنتے ہوئے، یار سپر سٹار تو دوسرے ہیں یار، کھلاڑی ہیں، لیڈر ہیں، سیاستدان ہیں، دنیا دار ہیں، ہم مذہبی لوگوں کو اپنے اندر عاجزی انکساری، ڈاؤن ٹو ارتھ، بس اللہ ہی کی کبریائی کو ماننا چاہیے۔ جو اللہ کے لیے جتنا اپنے آپ کو جھکائے گا اللہ اس کو اتنا یرفع والا مقام۔ واہ 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 واہ، بہت خوب علامہ صاحب نے بہت اچھا میسج دیا، عاجزی انکساری یہی سب کچھ ہے۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب شہریار داؤد صاحب آپ کا، عباس سہروردی آپ کا، کامران سہروردی آپ کا، اور جناب راشدی صاحب آپ کا کہ آپ آئے اس بزم میں۔ اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا، بزم شب نور سے اپنے میزبان شہزاد سیدی کو اجازت دیں۔ زندگی نہ وفاقی، تو کل اسی وقت اور اسی چینل میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔